الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. قابل احترام بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، پارہ بھی اور سورت بھی بنی اسرائیل. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے تحت مسجد حرام میں بیت اللہ اور مسجد اقصی فلسطین کا ذکر ہے. اس کے ذیل میں اللہ رب العالمین نے جہاں بیت اللہ کا تذکرہ کیا تو کہا کہ بلدن آمینہ، ہم نے اس کو امن والا شہر بنایا. لیکن مسجد اقصی کا جب ذکر کیا تو قرآن کریم میں دو لفظ اس کے لیے ملتے ہیں. ایک مقدس لفظ استعمال کیا، براہ راست یہی لفظ استعمال ہوا مقدس، اور دوسرے لفظ استعمال ہوا برکت، کہ ہم نے اس کے آس پاس برکتیں رکھی. قرآن کریم میں دوسری جگہ میں کہا الذی بارکنا فیہا، ہم نے اس زمین میں برکتیں رکھی. برکات ظاہری بھی ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے. ظاہری برکتیں تو یہ ہے کہ اللہ نے اس زمین کو معدنی ذخائر عطا کیے ہیں، زمین کے خزانے وہاں ابھرتے ہیں، اور دنیا ابھی جس سمت میں چل رہی ہے اس کے لیے جو مواد درکار ہے وہ ترکی میں، افغانستان میں، فلسطین میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. تو اور ویسے اللہ نے اس کو سرسبز اور شاداب بنایا ہے، زرخیز زمین ہے، وہاں تقریباً پھل اور میوجات پیدا ہوتے ہیں. ایک معنوی برکت ہے جو اصل برکت ہے. اس برکت سے ظاہری برکات بھی حاصل ہوتی ہے. کسی اللہ کے نیک بندے کے وجود سے جیسے بارشیں آتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، تو پھر وہ تو انبیاء ہے. انبیاء اس سرزمین کی ظاہری بھی برکت ہے اور معنوی بھی برکت ہے. اللہ کے کسی ولی کی برکت سے اگر پانی آتا ہو، عذاب ڈرتا ہو، بیماریاں دفع ہوتی ہو، ظلم رکتا ہو، تو مقام غور ہے کہ نبی کے وجود سے کیا ہوتا ہو. ایک نبی نہیں، بے شمار بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے وہ ایک اندازے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ایک اسماعیل علیہ السلام. یوسف علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کے نسل میں جو پیغمبر آئے وہ سب بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار پیغمبر، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے ان کی عام تعداد تقریباً 70,000 بتائی جاتی ہے.
اور عمومی طور پر وہ 70,000 پیغمبر اسی زمین میں ہیں. اندازہ لگائیں، کسی جگہ ایک نبی آیا ہے، 2 نبی آئے، ہزاروں پیغمبر اس جگہ پر آئے. بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی تھی فلسطین میں فرمائی تھی، اور آپ جو مکہ مکرمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاضرہ کو لے کر چلے تھے تو وہ یہیں سے چلے تھے، محبت بھی نہیں ہوتے تھے. 6 مہینے کا آپ نے طویل سفر کیا تھا، یہیں سے کیا تھا. اس کا ایک بہت گہرا اور عجیب رشتہ ہے. یہ زمین ایک ایسی زمین ہے کہ نظام کائنات میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اس زمین سے آتی ہے. نظام کائنات میں تبدیلی کے لیے ایک چیز ضروری ہے جسے ہم جنگ کہتے ہیں، جنگ، وار، ہمارے کئی کاغذات. اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ گھوڑا اگر اس سے بے توجہی بڑھتی جائے تو کینسر بنتا ہے، اور کینسر کے حل کے لیے آپریشن ضروری ہے. کینسر کے علاج کے لیے آپریشن لابودی چیز ہے، لازمی چیز ہے. اس کے بغیر کینسر کا حل نہیں ملے گا. جب دنیا میں بگاڑ آتا ہے نظام کائنات کو درست کرنے کے لیے جنگ ضروری ہے، جنگ. اور نظام کائنات یہاں سے درست ہوگا، غزہ مقدسہ فلسطین سے درست ہوگا نظام کائنات. آپ نے کہا نا شام سے درست ہوگا، تو یہ سب شام تھا. جیسے پاکستان انڈیا میں تھا، اور بنگلہ دیش انڈیا میں تھا، سری لنکا انڈیا میں تھا، مالدیپ انڈیا میں تھا، ساندیپ انڈیا میں تھا، کتنے ملک انڈیا میں تھے. سیریا، حجاز، مکہ مکرمہ، اردن، لبنان، الجزائر، یہ سب شام میں تھے. اس طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور تعداد کو گھٹانے کے لیے دنیا میں سے ٹکڑے کیے، جیسے رشیا کے ٹکڑے ہوئے، جیسے انڈیا کے ٹکڑے ہوئے، جیسے پاکستان کے ٹکڑے ہوئے. ٹھیک ایسے ٹکڑے ملک شام کے ہوئے. ہم حدیث میں اگر ملک شام کے لیے کچھ تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں نہیں ملے گا، فلسطین کے نام سے نہیں ملے گا. ہمیں ملک شام پر ڈھونڈنا پڑے گا تو ملے گا. ملک شام، ملک شام کی تبدیلی سے کائنات میں تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی کائنات کے لیے جنگ ضروری ہے. اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جنگ نہیں ہوگی، کسی کو مارا نہیں جائے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے جائے گا. شاہ فیصل کے گارڈ نے فائر کیا تھا، اندر فائرنگ کی تھی شاہ فیصل کے گارڈ نے، اس لیے کہ شاہ فیصل پر حملہ ہوا. شاہ اللہ بخاری سے کسی نے پوچھا تھا کہ حرم میں فائرنگ جائز ہے؟ شاہ اللہ بخاری نے کہا تھا نہیں، فائرنگ جائز نہیں ہے، حملہ کرنا جائز ہے. فائرنگ جائز نہیں ہے، حملہ کرنا جائز ہے. شاہ فیصل کا گارڈ اگر فائر کرتا ہے، جو ابھی کاروائی ڈیفینس کرتا ہے تو وہ ناجائز ہے، ڈیفینس جائز ہے. وہاں پر جنگ نہیں ہوگی، وہاں تو چوں نہیں ماری جائے گی، گھاس نہیں اکھاڑی جائے گی، پرندے کا شکار نہیں کیا جائے گا. وانتم حرم لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہیں، وہ عرض حرم ہے، وہاں پر حد بھی جاری نہیں کی جائے گی. اس لیے کیپٹل اس کو بنایا، مدینہ منورہ کو نہیں بنایا، مکہ مکرمہ کو راجدھانی نہیں بنایا، راجدھانی سعودی کی بنایا ریاض. جنگ یہاں نہیں ہوگی، یہ امن والا شہر ہے، یہاں جنگ نہیں ہوگی. جب جنگ یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی جنگ؟ اور جنگ وہاں ہوگی، فلسطین. تو آج سے نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مرتبہ جنگیں ہوئی، اتنی جنگیں ہوئی کہ تاریخ میں ہے کہ ایک دن میں 70,000 لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے، ایک دن میں.
بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دن میں 1,05,000 یا 10,000 لوگوں کو قتل کیا ایک دن۔ آج تو نیوکلیئر بم پھینک دیا جائے تو منٹوں میں شہر برباد ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں قتل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جا کر وہاں مارو، ہاتھوں سے قتل کرو، اندازہ لگائیں۔ حتیٰ کہ ایک نے جب عیسائی نے جب یہودیوں پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وہاں حملہ بولا تھا تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں یہودیوں کو اتنا قتل کروں گا کہ ان کے لاشوں کا خون بہتے ہوئے میرے لشکر تک پہنچ جائے۔ تاریخ میں لوگوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے دوڑے ہیں اور حقیقت خون کی ندیوں میں دوڑے ہیں، خون کی ندیوں میں۔ بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے بارہا جو جنگیں ہوئی ہیں وہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مسلمانوں میں نہیں۔ یہودیوں کی مسلمانوں سے جنگیں ہوئی۔ یہودی لوٹی ہوئی قوم، ذلیل قوم۔ اگر کسی ایک خاندان میں یہاں پائلٹ ہونا، پائلٹ ایک خاندان میں پورا کھلا اس کے پورے خاندان کو سلام کرے، پورا کھلا۔ آپ کے پورے کھلاپور سے کوئی ایک شخص کا سائنٹسٹ بن جائے نا تو سب لوگ تعارف کرائیں گے کہ وہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ماموں ہیں، ان کے بڑابا ہیں، ان کے بھانجے ہیں، ان کے پھوپھا ہیں۔ ایک اگر کلیکٹر بن جائے تو یہ ہر ایک ہی بتائے گا کہ وہ جو کلیکٹر ہیں وہ ہمارے ابا کے چچا کے لڑکے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی ترقی ہے، نوبل پرائز ونر جتنے دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ یہودی ہیں۔ جہاز کس نے بنایا؟ یہودیوں نے بنایا۔ لائٹ کس نے ایجاد کیا؟ یہودیوں نے ایجاد کیا۔ موبائل کس نے بنایا؟ ٹوتھ پیسٹ کس نے بنایا؟ صابن کس نے بنائی؟ یہ کس نے بنایا؟ جتنی دنیا کو چاند پر پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو یہودی۔ اتنا قابل ملک، اتنی قابل قوم ہونے کے باوجود دنیا میں اتنی ذلیل قوم نہیں ہے، اتنی ذلیل قوم پوری دنیا میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ جگہ اس پر بیک وقت عیسائیوں کا بھی حق ہے، بیک وقت اس پر یہودیوں کا بھی حق ہے، مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ کیوں؟ عیسائیوں کا حق اس لیے ہے کہ حضرت مریم وہیں کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں تھے، فلسطین میں تھے، وہیں انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر وہیں ان کے ساتھ وہ واقعہ ان کے خیال میں سوری کا، ہمارے خیال میں عقیدے میں، بنیاد میں، ایمان میں آسمان پہ اٹھائے جانے کا پیش ہے۔ یہودیوں نے فیصلہ کیا، یہودیوں نے فیصلہ کروایا تھا ان کو قتل کرو، ان کو سوری پہ چڑھاؤ، اور انہوں نے لے کر گیا تھا سوری تک پہنچانے کے لیے۔ یہودیوں نے، انہوں نے تہمت لگائی تھی آپ کی والدہ مریم پر، ان کی پیدائش وہاں ہوئی، والدہ وہاں رہی، ایک اس لیے ان کا حق ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مقدس جگہ ہے اس لیے کہ ہماری ماں، ہمارے پیغمبر یہاں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جگہ اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہمارے پیغمبر یہاں آئے ہیں۔ تو ان کے پیغمبر کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب ان کے پیغمبر ہیں، سارے پیغمبر ان کے، ہمارے بھی ان کے بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم تو نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو نصارہ قرآن نے کہا ہے، کرسچن جن کو آج کہتے ہیں، یہ بھی نہیں تھے۔ یہ کب آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ تو اس سے پہلے کون تھا؟ اس سے پہلے صرف دو تھے، یا دہریہ کمیونسٹ تھے یا صرف یہودی تھے، صرف دو تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کس نے کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ آپ یہودی اگر کہیں کہ نبیوں کو قتل کرنے والے کمیونسٹ تھے، دہریے تھے، مذہب آسمانی کو نہ ماننے والوں نے نبیوں کو قتل کیا، تو ہم سوال کریں گے کہ تمہارے نبیوں کو تمہارے سامنے انہوں نے قتل کیا، نبی کے قتل کے بعد کوئی جنگ بتاؤ،
اندرا گاندھی مری تھی تو جنگ ہوئی تھی نا، مہاتما جی گاندھی مرے تھے تو جنگ ہوئی تھی، بھٹو مارا تھا تو جنگ ہوئی تھی۔ نبیوں کے قتل کرنے کے بعد جنگ بتاؤ کہ تم نے ان سے لڑی، ایک بھی جنگ نہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم نے قتل کیا نبیوں کو۔ نبیوں کو قتل کس نے کیا؟ یہودیوں نے قتل کیا۔ وہ جگہ جس کو ہم قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ تھوڑی ہے۔ مسجد اقصیٰ کا کلر نیلگو جیسا ہے، آپ ان کو سب کو معلوم ہے وقت آج کا؟ 10-15 منٹ زیادہ بھی ہوئے تو چلے۔ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ جس جگہ وہ گولڈن ٹیمپل بتایا جاتا ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کو مسجد اقصیٰ کہہ کر یہودیوں نے چلایا اور پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا، پوری دنیا نے۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے اور کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، دوسری تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے 40 سال کی بات کی۔ مسجد اقصیٰ چھپا کر یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہم آگے بتاتے ہیں۔ یہ قبۃ الصخرہ جس کو گولڈن ٹیمپل کو آگے کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے چٹان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک چٹان ہے۔ چٹان ہے اور اس کے اوپر خوبصورت سا گنبد بنا ہوا ہے۔ تو اس چٹان پر گنبد کیوں بنا؟ سوال یہ ہے، اس چٹان پر گنبد کیوں بنا؟ وہی چٹان ہے جس پر یہودیوں نے 70 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اتنی تعلیم یافتہ ویل ایجوکیٹڈ قوم جس نے دنیا کو چاند پر پہنچایا، وہ اتنی ذلیل کیوں ہے؟ ایک نبی کا جب خون بہتا ہے نا، تو جب تک 70,000 لوگوں کا قتل نہ ہو جائے خون نہیں رکتا ہے۔ دنیا میں جو قتل عام کا ماتم مچایا ہے وہ یہودیوں نے مچایا۔ دنیا کے ورلڈ آرڈر کو سمجھنے کے لیے یہودیت کو سمجھے بغیر کوئی سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے انڈیا کے ماحول کو سمجھنے کے لیے برہمن کو سمجھنا ضروری ہے، پوری دنیا کو سمجھنے کے لیے یہودیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبیوں کو قتل کرنے پر جن کی پیشانی پر دو نہ رنگتی ہو، انسانیت کے قتل پر ان سے کیا رحم کی ایمان ہے؟ بچوں کے قتل پر کیا ہیومن رائٹ سے فریاد کی جائے گی؟ کیا استغاثہ کیا جائے گا پورے غزہ کے مر جانے پر کہ رحم کرو، روزہ قادر ہو؟ امید نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ ہے، نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ سوال یہ ہے، نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قوم میں کئی سالوں تک ایم ایل اے آئے نا، جس گھر میں جس خاندان میں کئی سال تک ایم ایل اے چن کر آئے، ایم پی چن کر آئے، وہ کسی دوسرے کو بڑا برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کچھ ایسے مقامات ہیں، آس پاس کے ضلعوں کے کچھ ایریے میں ایسے ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی گردن جھکتی نہیں۔ کیوں نہیں جھکتی؟ ایم ایل اے ان کے رہتے ہیں ہمیشہ خاندان کے۔ ان سے پوچھو کہ ایم ایل اے کون جج تھا، تو وہ کہیں گے ہمارے گھر کا جج تھا۔ لیلا سے، لیلا مجنون کی بارے میں مشہور ہے، مجنون سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت حسن اور امیر معاویہ میں حکومت کس کو جچتی ہے؟ مجنون نے کہا کہ حکومت تو لیلا کو جچتی ہے، حکومت تو صرف ان کو جچتی ہے جن کے گھروں سے مسلسل لوگ چن کر آ رہے ہیں، وہ جن کی یہ عادت بن جائے 50 برس کی، تبدیلی سے وہ دل ملا جاتا ہے۔ اور اگر
قوم فیصلہ کر لے تبدیلی کا وہ اپنی اس کو ذلت محسوس کرتے ہیں. اگر ان کے بس میں ہو تو شہر کو ہمیشہ کے لیے آخر سلام کرنے چلے جاتے. ہوا ایسا. جو لوگ بڑے عہدوں پر تھے ان کے لیے لوگ مسجدوں کے باہر لائن لگاتے تھے. جو نماز سے پڑھ کر فارغ ہو کر نکلتے تھے تو کھڑے رہتے تھے. ابھی کی بات ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی یہ واقعہ پیش ہے اور ابھی اس سال بھی یہ واقعہ پیش ہے. لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ آتے تھے تو سب سلام سلام. کیوں؟ ان کے ہاتھ میں پین ہے، عہدہ ہے. جس دن وہ ریٹائر ہوئے اس دن کی فجر میں ایک بھی نہیں کھڑا تھا. لال لائٹ کی گاڑی میں ایک صاحب تھے، وہ آیا کرتے تھے. لوگ لائن سے گاڑی کی صرف آواز سن کر چلنے والا رک جایا کرتا تھا کہ آ رہا ہے. جس دن سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں وہ چیز بیمار پڑ گئے کہ مجھے سلام کرنے والا بھی کوئی نہیں. وہ ایک صاحب جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اور جن کے لیے لائن لگتی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ چھوڑ چھاڑ کر 8 دن میں چلے گئے ایک دوسرے شہر میں. جن کے خاندان میں مسلسل نبی آ رہے تھے ان کو برداشت نہیں ہوا کہ کئی دوسرے خاندان میں نبی آئے. ہم اور دوسروں کی بات مانے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہودیوں کے خمیر میں ایک بات بیٹھی، پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر جو نافذ ہوگا وہ ہم سے ہوگا. ہم چلائیں گے دنیا کا نظام، ہم چلائیں گے، تبدیلی ہم لائیں گے. نبیوں نے جب اس اقتدار کے خلاف بات کی تو انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا. حضرت شاہ علیہ السلام غالباً پہلے نبی ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے، پہلے پیغمبر جن کو قتل کیا گیا. اور ان کے قتل کی بنیاد یہ تھی کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ کے ساتھ ایک نبی اللہ بھیجتے تھے. پہلا بادشاہ صدیقہ، پہلے پیغمبر اس ترتیب کے لیے شاہ علیہ السلام. اس کے بعد حضرت علیہ السلام، پھر حزقیل علیہ السلام، پھر شمویل علیہ السلام، پھر یوشع بن نون، اور پھر حضرت زکریا اور یحییٰ، اور پھر بعد میں یسوع، پھر عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب نبی ہوتے ہیں. صدیقہ کا جب انتقال ہوا تو کئی لوگ دعوے دار کھڑے ہو گئے کہ ہم رہیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، ہماری بادشاہ، ہمارا سکہ چلے گا. شاہ علیہ السلام نے تقریر دی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرو، اللہ کی بات مانو، انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. تقریر سے فارغ ہوئی، قوم نے حملہ کر دیا. وہ بھاگے، سامنے درخت تھا، درخت کھل گیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے اندر آ جائیے. آواز آئی، اندر چلے گئے. اللہ کا کرنا کہ کونا شرٹ کا قمیص کا باہر رہ گیا. شیطان نے آ کر پیچھے سے بتایا کہ اس میں ہے. قوم نے درخت کے ساتھ شاہ علیہ السلام کو آگے سے چیرا. سوال یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، ہمارا سکہ تو وہ آمینہ کے لال عبداللہ کے درہ یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے. نبیوں کا قاتل کون ہے؟ نبیوں کا قاتل اگر یہودیوں کے علاوہ کوئی اور ہے تو کسی ایک نبی کے قتل کے بعد تاریخ میں کوئی جنگ بتا دو. یہودیوں نے ہم سے جنگ کی ہو کہ ہمارے نبیوں کو ایک نبیوں کا قاتل. 1100 تک ہمارے پاس تھا، یعنی عیسائیوں میں ان میں جنگ ہوتی رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ کو بھیجا تھا. عجیب بات ہے کہ آج جو حماس کا ترجمان ہے اس کا نام بھی ابو عبیدہ ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے اس کو فتح کیا. اور جب اس کی کارروائی کا موقع آیا، دستخط کا، معاہدے کا، تو انہوں نے خط لکھا خلیفہ وقت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو. یہاں کی عیسائی کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت آ کر اگر دستخط کرے تو اچھا ہوگا. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار کو لے کر فلسطین کا سفر کیا، اور اس طرح سفر کیا کہ کچھ دور غلام سوار ہوتا تھا، کچھ دور آپ.
اور یہ بھی ہے کہ کبھی غلام سوار ہوتا تھا، کبھی آپ، اور کبھی دونوں پیدل چلتے تھے تاکہ سواری کو آرام کرے۔ حسن اتفاق کہہ لیجیے کہ فلسطین میں داخلے کے وقت باری غلام کی تھی، نگین پکڑ کر خلیفہ وقت چل رہا تھا۔ جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسئلہ فلسطین بیت المقدس، ہاں بیت المقدس اس کو بولتے ہیں، وہ جو گولڈن ٹیمپل ہے نا، گولڈن سنہری کلر کا جو گنبد ہے اس کو بیت المقدس بولتے ہیں، اور وہ جو نیلگوں کلر کی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ یہودی جو جمع ہوتے ہیں یہ مسجد اقصی ہے، یہ مغرب کی دیوار ہے، اس کے پیچھے سے یہودی جمع ہوتے ہیں، اس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ آپ اس کے پیچھے سے اگر جھانک کر دیکھیں گے تو پورے یہودی کھڑے ہوئے دیوار سے، دیوار پر سر مار۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس دیوار گریا سے، جس کو مغربی دیوار بھی کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ظاہر ہوتی، وہاں دعا کرتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت فلسطین کا رخ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ہاتھی گزرتا ہے تو پورے محلے کے کتے بھونکتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھی اچانک تھوڑا ترچھا ہو کر پیچھے جھانکتا ہے تو جس کتے کو جو گلی ملتی ہے اس میں گھس جاتا ہے۔ جب شیر صرف پلٹ کر دیکھتا ہے تو کتنی بکریوں کے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت فلسطین کا سفر کیا تھا، اس زمانے میں دنیا کے دلوں پر دھاک بٹھانے کے لیے سکندر 30,000 کا لشکر نکلتا تھا تو لوگوں کے دلوں پر دھاک بیٹھتی تھی کہ لشکر سکندر اور سکندر آ رہا ہے۔ یہاں تنہا امیر المومنین چلا تھا اور پوری دنیا کے سینے میں دل دہل رہے تھے کہ مرکز اسلام حرکت میں آ گیا، امیر المومنین آ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ جابیہ نامی مقام پر پہنچے تھے، اس نے کہا تھا حضرت یہ گھوڑے پر بیٹھ جائیے، اب موقع قریب آ رہا ہے، بیٹھے اتر گئے، اس کی چال تک پرانا ہے، حضرت یہ جوبہ پہن لیجیے، اب ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں عیسائی بھی ہے، کبھی مولی شان۔ تو عمر کے تیور بدل گئے تھے، کہا ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، اسلام نے لباس میں نہیں دی ہے۔ چنانچہ ہوا عیسائیوں نے چرچ کے کلیساؤں کے پادریوں نے کہا کہ حضرت آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ اس چرچ میں نماز پڑھیں، تو میں نے نماز پڑھی۔ بعد میں خیال آیا کہ کہیں مسلمان اپنے خلیفہ وقت کے چرچ میں نماز پڑھ لینے کی وجہ سے بعد میں اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ناروا مطالبہ نہ کر بیٹھے، تو اس کو ایک دستخط کیا، تحریر لکھ کر دی کہ یہ چرچ ہے، چرچ رہے گا۔ بعد میں اور کلیساؤں کے راہبوں نے کہا کہ یہاں نماز پڑھی، تو باوجود ہزار اصرار اور خواہش کے آپ نے نماز نہیں کی، دستخط اس کے بعد سے لے کر 11ویں صدی عیسوی تک ہمارے پاس رہا۔ پھر 91 سال تک عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ عیسائیوں نے جب قبضہ کیا تو یہودیوں کو کاٹا، اور اس وقت بھی بچوں کو ان کے ٹانگ پکڑ کر دیوار پر مارتے تھے، یا ضعیفوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو فصیل پر اونچے مقام پر لے جا کر وہاں سے ایسا ٹانگ پکڑ کر گھما کر نیچے بیٹھتے تھے۔ ایک دن میں 70,000 لوگوں کا قتل اس زمانے میں۔ جس وقت لوگ داخل ہوئے تھے بیت المقدس میں تو ہر جگہ کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں نظر آ رہے تھے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی 91 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، اور صلاح الدین ایوبی کی دین حرام ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی اچانک چونکتا تھا، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کو اس کے آقا نے بتایا تھا کہ مسجد اقصی کو بھول مت جانا، مسجد اقصی کا خیال رکھنا، مسجد اقصی کے لیے سفر کرنا۔ عمرے کو جانے والوں ایک آدھ سفر فلسطین کا بھی کرنا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ جب اس مسجد سے فارغ ہوئی بنا کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا تقبل،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار میں نے گھر بنا دیا، اب تو قبول کر لے، تو قبول کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اس کی تکمیل کے بعد، ربی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، عطا کرنے والا تو ہے، اس کے بعد مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد پھر کسی کو ایسی حکومت نہ دے۔ اور ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ اس مسجد میں جو نماز کے لیے آ جائے تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے وہ آج پیدا ہوا۔ امت کو آپ نے فرمایا تھا وہاں سفر کرنا، اگر تم سفر نہیں کر سکے تو کم سے کم وہاں کے چراغوں کے لیے تیل کے پیسے فراہم کر دینا، تیل پہنچا دے۔ خلاصہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ اور مکہ جانے والوں ایک سفر فلسطین میں بھی کرنا، امت نے اس کو بلایا، امت نے اس کو اپنا قبلہ اول سمجھائی، اس کو اپنی زمین سمجھی، وہ زمین ہماری تھی۔ نبیوں کا قتل کرنے والے، شراب کو عام کرنے والے، دنیا میں سودی نظام چلانے والے وہ نبیوں کے وارث نہیں ہیں، وہ موسیٰ کے، وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و صالح، شعیب، یعقوب اور یوسف اور ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، وہ فرعون اور نمرود اور شداد و بن کی اولاد ہے۔ نبیوں کی اولاد وہ ہیں جو انسانوں کو درس کھاتی ہے، رحم کھاتی ہے، جن کی قوانین بھی مرتب کرتی ہے، وہ ہے نبیوں کی اولاد۔ تیل بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ فلسطین کو یاد رکھا جائے، فلسطین کے لیے سفر کیا جائے۔ ابھی ہمارے استاد ہے مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، آپ جانتے ہوں، وہ گئے تھے فلسطین، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کنواں بنایا گیا ہے مسجد اقصی کے پاس۔ اس کنویں میں لوگ لا کر تیل ڈالتے ہیں آج بھی۔ تیل کیوں؟ چراغوں کے لیے وہاں آج بھی چراغ جلتے ہیں، اس لیے کہ پورا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں۔ سن 48 کے بعد 67 کے بعد سے پورا نظام ان کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ غزہ کا نظام ان کے ہاتھ میں۔ جب دواخانہ وہ چاہیں گے تو وہ جا سکتے ہیں، نہیں چاہیں تو نہیں جا سکتے۔ ایک دیوار کھینچ دی، اس میں سارے یہودی ہے، مسلمان کا گھر ہے، نیچے سے لے کر اوپر کئی فٹ تک ایک لوہے کی جالی میں اس کو بند کر دیا ہے، ایک دروازہ ہے، اس پر وہ ریموٹ پر چلتا ہے، جب ان کا دل چاہے گا دروازہ کھولے گا، جب نہیں چاہے گا نہیں کھولے گا۔ تمہارے بچے اسکول جاتے ہوں کہ دواخانے کی ضرورت ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جیل ہے اکبر السجن فی العالم، دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی جیل ہو سکتی ہے تو وہ غزہ ہے، لیکن امت کو اس کی پتہ، اس کا خبر نہیں، اس لیے کہ ہمارے ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے۔ شوق شہادت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ احد، غزوہ خندق اور تبوک اور جنگ بدر میں ہی شوق شہادت نہیں کرنا پڑے گا، شوق شہادت قیامت کی صبح تک رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک رہے گا جہاد۔ شوق شہادت کے بغیر مسجد اقصی کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ فلسطین کی حفاظت کی ذمہ داری جیسے فلسطین والوں پر ہے، کھولپور والوں پر بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر دروازہ کھل جاتا ہے اور پوری امت کے لیے آواز لگتی ہے تو اس پورے کھولپور کے جوانوں پر فرض رہے گا کہ وہ اٹھیں، اپنی ماں کو آپ نے سلام کریں اور فلسطین کی جنگ میں شریک ہو کر قبرستان میں دفن ہو جائیں یا ملبے کے ڈھیر میں دب جائیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ کریں گے اور بیت المقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں پر ڈالی، اہل ایمان پر۔ بات لمبی ہوئی، آج کا وقت نکل گیا۔ ایک بات کہ وہ مسجد اقصی گرانے کے پلان ہے، اور مسجد اقصی گرانے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ مسجد اقصی گرانے کے بعد اگلا ٹارگیٹ حرم ہے، حرم اگلا ٹارگیٹ ہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ ٹارگیٹ ہے۔ کیوں؟ 92 یا 91 یا 90 لوگ کنعان سے مصر آئے تھے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین، ان کے ساتھ اتنے لوگ آئے یہاں تھے، تو ان کو حکومت دی گئی تھی یوسف علیہ السلام کو، اجعلنی علی خزائن الارض انی انک لانت یوسف انا یوسف وهذا اخی قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من الفضل من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو رب قد آتیتنی من الملک
تیرا احسان کہ تو نے مجھے جیل سے نکالا اور بادشاہ بنا کر بٹھا دیا کہ یہاں رہے. ان کو اہل مصر نے بھی نکالا. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم وہاں رہے. ہاں ٹھیک رہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جارڈن میں تھے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم لبنان میں تھے. ان کا دعویٰ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہم رہتے تھے. جی ہاں رہتے تھے. ان کا دعویٰ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہماری بستیاں تھیں. آج بھی وہاں جائیں مسجد قباء میں تو اس کا کعب بن اشرف کا جو یہودی تھا سردار تھا اس کا قلعہ سامنے اس کی دیواریں آج بھی موجود ہیں. کعب بن اشرف. بنو قریظہ بنو نذیر ہم تھے. ہم مدینے میں رہتے تھے. ہم کو نکالا گیا تھا خیبر میں. خیبر سے بھی نکالا گیا تھا. اس لیے خیبر بھی ہمارا ہے, مکہ بھی ہمارا ہے, مدینہ بھی ہمارا ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس گر جائے اس کے بعد اس پر ہمیں حملہ کرنا ہے. اس لیے وہ جنرل ضیاء الحق کی بات ہے. ہاں جنرل ضیاء الحق تھے جب حلیمیہ اسی سفر سے واپس آئے تھے سعودی سے. کئی ملکوں کا سفر کیا تھا. وہاں پہنچے تھے پاکستان. تو جنرل ضیاء الحق سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تھے. خواب میں کہہ رہے تھے کہ ضیاء الحق سے پوچھو کہ اگر یہ یہودی مدینے پر حملہ کریں گے تو تم کیا کرو گے. تو ضیاء الحق سے کھڑا ہو گیا تھا. یہ اللہ کے رسول کی بات تھی. کھڑا ہو کر اس نے کہا تھا میں پاکستان کے بچے کو شہید کرا دوں گا. ہم میں سے بھی ہر ایک کی تمنا ہو جس دن مسجد اقصیٰ کو ضرورت پیش آ جائے ہمارے گھر کا بچہ ختم ہو جائے گا, شہید ہو جائیں گے. اقبال نے بہت پہلے 100 سال پہلے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. 100 سال پہلے کہا تھا معمار حرم باز بے تعمیر جہاں خیز از خواب گرا خواب گرا خواب گرا خیز. اٹھ تعمیر حرم کے لیے اٹھ. ایک بار کعبۃ اللہ بنا کر تجھے فارغ نہیں ہونا ہے. قیامت کی صبح تک تجھے تیار ہے. تیری جہاد کی داستانیں بدر و حنین تک موقوف نہیں رہے گی. تیری داستان کی کہانیاں قیامت کی صبح تک لکھی جاتی رہے گی. ابھی وہ جنگ کا میدان معرکہ کارزات فلسطین میں. ہم کیا کر سکتے؟ مسجد اقصیٰ کیوں گرایا تھا؟ مسجد اقصیٰ تابوت سکینہ کے لیے گرایا. تابوت سکینہ کیا ہے؟ آدم السلام پر آسمان سے آیا تھا. تمام نبیوں کی تصویریں تھیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات بھی رکھی تھی. اس میں من بھی رکھا تھا جو اس کے لیے اترتا تھا. اس میں اپنی جوتیاں بھی رکھی تھی. وہ چلتا بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ پوری بنی اسرائیل چلتی تھی. وہ جہاں رکتا تھا سب رک جاتے تھے. وہ چلتا تھا تو فتح ہوتی تھی. اس لیے اس کو سامنے رکھتے تھے. وہ پھر نبیوں سے منتقل ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تک آیا تھا. داؤد علیہ السلام تک آیا تھا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا تھا, نبی بھی بنایا تھا. ان کے نام پر انہوں نے محلہ بنایا. انہوں نے اس کے نیچے اس کو رکھا تھا. ان کا مقصد صرف اور صرف نبوت کی اتباع نہیں ہے. صرف بادشاہت اور پیسہ اور دولت اور استعمال قوت چاہیے. ان کا مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے. پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے ایک کام ہے کہ مسجد اقصیٰ شہید کر کے تابوت سکینہ حاصل کیا جائے. اس پاگل کو یہ نہیں معلوم, ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ عیسیٰ اسلام قتل ہو گئے. قرآن کہتا ہے آسمان پر اٹھائے گئے. یہ سمجھ رہا ہے کہ تابوت سکینہ دفن ہے. ہم کہہ رہے ہیں تابوت سکینہ آسمانوں میں ہے. پاگل. وفی السماء رزقکم وما توعدون. عزتوں کے فیصلے, اقتدار کے فیصلے آسمان پر ہوا کرتے ہیں, زمینوں پر نہیں. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. نبیوں کو قتل کرنے والے ذلیل ہوا کرتے ہیں. نبیوں کے ماننے والے فقیر بھی اگر ہوا تو انہیں بادشاہ بنا دیں. میرے بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. قرآن نے کہا جو تم کر سکتے ہو وہ کرو. اعدوا لهم ما استطعتم. امت کا بڑا مرض یہ ہے کہ جس زمانے میں نیوکلیئر ہتھیار بنانا تھا, آئرن ڈوم سسٹم نصب کرنا تھا, اس زمانے میں یہ نادا جھک گئے جب وقت قیام آیا. یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس وقت امت سے آنکھوں میں آنکھیں لڑا کر بات کرنی تھی. اس وقت نماز کی نیت مان لی, تہجد میں کھڑے ہو گئے. ارے اس وقت تو جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا تھا, تیاری کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا کر نماز پڑھنے کا تھا.
اللہ سب کرتے ہیں، اللہ سب کرتے ہیں، اولاد اللہ دیتے ہیں، لیکن شادی کے بغیر کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، شادی کے بغیر نہیں دیتے ہیں، دودھ اللہ دیتے ہیں، لیکن بھینس لائے بغیر نہیں دیتے ہیں، جتاتے بھی اللہ ہیں، اللہ کی مدد سے جنگیں کی جاتی ہے، لیکن ہتھیار کے بغیر نہیں دیتے ہیں مدد۔ اس لیے علی میاں اور مفکرین عرب کو لکھ رہے تھے کہ تمہاری فوج بناؤ، اپنے ہتھیار بناؤ، اپنے میزائل بناؤ۔ آج بھی اللہ نے جن کو نیوکلیئر بنایا ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، اس نے اکنامی سے BA کا ارادہ کیا، ماسٹر ڈگری کا ارادہ کیا آکسفورڈ سے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ اکنامی سے کیوں، اکنامک سے کیوں اور آکسفورڈ سے کیوں؟ اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ مستقبل میں افغانستان اور فلسطین کو ضرورت پیش آئے گی تو میں ابھی سے کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم یہاں رہ کر اس کے لیے مدد کرنا، ہم نے آج تک نہیں کی، اب ہم یہ کام کریں کہ غزہ برباد ہوا ہے تو آباد ہوگا، کون کرے گا آباد؟ وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں بول رہے ہیں ٹرکوں سے کام کرنا ہے، اپنے گھروں پر ڈبے رکھنا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے بیٹا فلسطین کے لیے چندہ ڈالنا ہے، اس میں جس دن آواز لگے کہ فلسطین کو چندہ چاہیے ہم ڈبے اٹھائیں گے اور حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ آج تک، ہمارے ایک ساتھی ہے ابھی عمرے سے آیا تو اس نے بتایا کہ فلسطین کے لوگ آئے تھے تو میں نے ان کو کھانا کھلایا، یہ کیا وہ کیا، اور مسجد اقصیٰ کے واسطے انڈیا کے مطابق 15,000 روپے بھیجا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعائیں کریں، مسجد اقصیٰ کے لیے گھروں میں ڈبے بنائیں فلسطین کی، جب آواز لگے کہ فلسطین میں دھندا ہو رہا ہے لا کر اس میں اٹھ لیتے ہیں۔ اور ایک کام کریں، بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ جب تک جنگ چل رہی ہے، جب تک بائیکاٹ نہیں ہوگا، یہ عہد کریں کہ زندگی چاہے ایک چھلو پانی کے لیے مجبور کر دے لیکن اسپرائٹ کا گھونٹ لے کر زندہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے حوصلے ہو۔ جن کے گھروں میں ٹوتھ پیسٹ کولگیٹ آ گیا، لکس صابن آ گئی، اس کو اٹھا کر پھینکنا نہیں، اس کو اٹھا کر پھینکنا نہیں۔ یہ پین اسرائیل کی ہے، یہ جو پین ہے پارکر پین ہے، اس کا سمبول ہے۔ اب نادانی یہ تھی کہ اسرائیل کی جنگ شروع ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جائے، یہ نادانی ہے۔ جن کے گھروں میں صابن ہے اس کو پھینکنا نہیں، استعمال کر لینا، اس کے بعد پین لگانا ہے۔ اب کولگیٹ استعمال نہیں کرنا ہے، اور اس کو پروڈکٹ آپ جتنا پہچانتے اور جانتے ہیں ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ امت مسلمہ کا حق یہ ہے کہ ہر لمحہ فلسطین کو اپنے سینے میں جگہ دیں، صرف فلسطین کو دیکھے، فلسطین کو سنیں، اس کے بارے میں خبر رکھے، یہ ارمان رکھے کہ اللہ اگر موقع مل جائے تو فلسطین کی جنگ میں ہمیں بھی شریک فرما دے، اور حماس کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، مظلومین کی اعانت فرما، ظالموں کی پکڑ فرما، اور سوشل بائیکاٹ اور اس کے تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ ساری زندگی کے لیے اپنے بچوں کے سینوں میں اور دلوں میں، ان کے جذبات میں اس کی کراہت اور اس کی نفرت پیدا کرنے کے بھی استعمال نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے۔